نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم، اس کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حالات و واقعات کو بیان کیا کہ انبیاء کرام کا اپنے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور کس طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ خود بھی جڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے. فرمایا کہ تم بھی اپنی زندگیاں اسی طریقے سے بناؤ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے گزاری. چونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس زمانے میں بھی بڑے کثیر تھے اور آج بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ جن انبیاء کے تم نام لیتے ہو، جن کی تم اپنے آپ کو اولاد کہلاتے ہو، کبھی تم نے ان کا عقیدہ بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ کہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. سورہ مریم میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، جو کہ حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور بیت المقدس کے امام تھے. نبی بھی تھے، امام بھی تھے. فرمایا کہ بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. بس پھر قبولیت کا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں دیکھے کہ بغیر موسم کے پھل موجود ہیں، انہوں نے بھی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا، اس کیفیت کا. فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ السلام نادا ربہ، اپنے رب کو پکار رہے تھے. ضرورت پڑنے پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیشہ صرف اور صرف اپنے رب کو پکارا. نادا ربہ نداء خفیہ. فرمایا بڑی آہستہ آہستہ آواز میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، پکار رہے تھے، لیکن بڑا آہستہ 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 آواز. اور اللہ تو اونچی بھی سنتا ہے اور آہستہ بھی سنتا ہے. اور کیا کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ آواز میں؟ رب انی وہن العظم منی. رب العالمین، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپا میرے سر پر اور میری داڑھی پر ظاہر ہو گیا ہے. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کا اظہار کرے. یا اللہ میں کمزور، میں ناتواں، میں حقیر، میں فقیر. یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، تیرا فقیر بندہ. اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، وہاں بڑائیاں نہیں دکھانی. الفاظ میں بھی عاجزی، انداز میں بھی عاجزی اور انسان کے دل میں بھی عاجزی.
لیکن اگلا جملہ سننے کے قابل ہے. فرمایا رب العالمین ظاہری اسباب تو اولاد کے اب نہیں رہے، اب تو ہڈیاں پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، رب العالمین میں نے جب بھی آپ کو پکارا ہے نامراد ویسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ میری مراد پوری نہ ہوئی ہو، ہر مراد پوری ہوئی ہے. یا اللہ یہ اولاد والی مراد بھی میری پوری کر دے. تو اللہ وہی دعا قبول کرتے ہیں جس میں بندہ نا امید نہیں ہوتا. جب پہلے ہی ذہن میں یہ بٹھا لے کہ پتہ نہیں ہماری سنے گا نہیں سنے گا، قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو وہ دعا قبول نہیں. پورے یقین کے ساتھ رب العالمین میں تو بوڑھا ہوں ہی ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، آپ مجھے اولاد دے دیں. یہ جو آل یعقوب کی وراثت چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، یہ بھی بنی اسرائیل کے تھے نا، زکریا علیہ السلام. تو یا اللہ یہ اس کا وارث بن جائے گا. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ اولاد چاہیے لیکن اولاد مجھے وہ نہیں چاہیے جسے دیکھ کر میں راضی اور خوش ہو جاؤں، اولاد وہ چاہیے جو تیری پسندیدہ ہو، جو تیری رضا والی ہوں، جو آپ کی رضا کو مقدم رکھیں، ہمیں تو وہ پسند، ایسی اولاد دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے زکریا ہم نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی، آپ کو بیٹا دیں گے اور نام بھی بتا دیتے ہیں یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور اس جیسا نام بھی پہلے کسی کا نہیں. اور تو اور فرمایا یہ بھی بتا دیں کہ ہم ان کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے. یہ ہوا نا ربی رضیہ، یا اللہ جو آپ کا پسندیدہ ہو. اور اللہ کا جو پسندیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شریعت کا اور اپنی کتاب کا علم نصیب فرماتے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہمارا جب پیدا ہوئے تو ہم نے کہا آپ اس کتاب کو لیں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، فرمایا ابھی بچپن میں ہی تھے ہم نے ان کو حکمت اور نبوت عطا فرما دی. اللہ اکبر. وَكَانَ تَقِيًّا، فرمایا بڑے متقی آدمی تھے، تقوی والے تھے. اللہ نے ان کے تقوی کا ذکر قرآن مجید میں کیا. تو آپ دیکھیے ماں باپ کی دعا کا اثر اولاد کے متعلق کتنا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کو دعا دیں، بد دعا کبھی نہ دیں. ہمیشہ اپنی اولاد کو دعا دیں چاہے وہ غلط کام کیوں نہ کرے. یہ بد دعا والا مزاج چھوڑیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو پھر کیا بنے گا. اس لیے غصے میں ہو کسی حال میں ہو اولاد کو بد دعا کبھی نہ دیں. ہمیشہ دعا دیں گے اور وہ نیک بنے گا، صالح بنے گا، آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. آپ کے تباہ ہو جا، برباد ہو جا، یہ ہو جا، وہ ہو جا، تو جب ایسا ہوگا تمہیں کیا سکون ہوگا، تم تو اس سے زیادہ پریشان ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک عرصہ قبل یہ جو ہے نا کعبہ کے سب سے بڑے امام شیخ عبد الرحمن السدیس جو ابھی بھی نمازیں پڑھاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو ویسے بوڑھے ہو گئے. تو میں نے خود ان کا ایک انٹرویو سنا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا بڑا منصب کیسے عطا کیا کہ پیچھے ہو نا کوئی باپ دادا وہ کوئی بڑا گزرا ہو، یہ اس طرح وہ چیز نہیں، عام فقیر سے گھرانے کے آدمی. فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں یتیم تھا، چھوٹا بچہ تھا، میرے والد فوت ہو گئے اور میں انتہائی غریب گھر میں تھا. ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا کوئی کھانے پکانے کے لیے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. والدہ انتہائی غریب.
تو بچے جس طرح شرارتی ہوتے ہیں، فرمایا میں شرارتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے، تو میری والدہ نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا بڑی مشکل سے، اور ہنڈیا کو چولہے پہ چڑھا دیا۔ جب پکنے کے قریب ہوئی تو کہتے پتہ نہیں میں بچہ تھا، میرے ذہن میں کیا شرارت آئی، میں نے مٹی اٹھائی اور جا کے ہنڈیا میں ڈال دی۔ جب والدہ نے دیکھا تو بہت پریشان کہ ہے اس نے کیا حرکت کی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں یہ لے کے آئی ہوں مہمانوں کے لیے، اور اس بچے نے یہ کیا کہ اس کے اندر بھی آ کے مٹی ڈال دی، ریت ڈال دی ہے ساری۔ تو فرماتے ہیں اس وقت غصے کے عالم میں میری والدہ نے کہا او بیٹے یہ کیا کیا، چل بھاگ جا یہاں سے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، کہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ تو میں بس وہ قبولیت کی کھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی وہ دعا میرے حق میں قبول کر، اور غالباً 18-19 سال کی عمر کے تھے کہ وہ کعبہ کے امام بنے، چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور جو ان کو آواز دی، جو ان کو مقام دیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جن کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سنی جاتی ہے موجودہ قراء میں، وہ قاری عبد الرحمن السدیس سب سے زیادہ۔ تو کیا ہے اصل میں؟ والدہ کی دعا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام اللہ کے حضور زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا کہ اللہ جو آپ کا پسندیدہ ہونا وہ بیٹا مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کمال دیکھیے، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، باوجود اس کے یحییٰ علیہ السلام فرمایا نبی تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، فرمایا اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے فرما بردار تھے، وہ ہمیشہ فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی، جب اللہ کے حضور گئے تب بھی ان کے لیے سلامتی، دن قیامت کے جب دوبارہ کھڑے ہوں گے فرمایا تب بھی سلامتی۔ دونوں جہانوں میں سلامتیاں ہی سلامتی ہیں، سلامتیاں ہی سلامتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی اولاد، ماں باپ کی دعا کا اثر اپنی اولاد کے ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، دوسرے نمبر پر اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کیا۔ جب فرشتے نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، کہنے لگی کیسے ہوگی، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، غلط کاری کی نہیں۔ کہا بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ جو اللہ جوڑوں کو اولاد دیتا ہے وہ بغیر جوڑے کے، بغیر شادی شدہ عورت کے بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، اب کیا کروں؟ اللہ کی طرف سے فرشتے نے کہا آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، بس بچے کو لے کر جائیں، جو کوئی پوچھے بات کریں، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، اشارہ کرنا ہے اس کی طرف، کسی بچے سے پوچھو کہاں سے آیا۔ ایسا ہی ہوا، بچے کو لے کر گئیں ہیں، مریم یہ کہاں سے لائی بچہ، تیرے آبا و اجداد تو ایسے نہیں تھے، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اسی سے پوچھو۔ ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اس سے ہم پوچھیں، اس سے باتیں کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو قوت گویائی عطا کی، اور کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ، آتانی الکتابہ، اس نے تو مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ نے میرے وجود کو برکت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
انبیاء اللہ کے نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی، برکتیں ہوتی ہیں، وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا نماز اور زکوٰۃ کا رب کی طرف سے حکم پانے والا، اسے بھی پورا کروں گا۔ عیسائیوں، حضرت عیسیٰ کا نام لینے والوں، فرمایا تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے ہو یا شریک کہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ۔ تم اللہ کا بندہ کیوں نہیں مانتے؟ کتنی شان عطا کی اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، بغیر باپ کے پیدا کیا، بچپن میں کلام کی قوت اور طاقت عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے کتاب دینے کا فیصلہ کیا، زندہ آسمانوں پر اٹھایا، قرب قیامت تشریف لائیں گے، ساری چیزیں اپنی جگہ میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں ہمیشہ اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں گا۔ پھر بات ہوئی ہے، نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی آگے نکل جائے، جو حرف پڑھ لیے لکھ لیے، کچھ آ گیا، کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، پیسے آنے لگے، میں کرے۔ فرمایا تمہاری کیا شان ہے؟ تم کون سا عہدہ لے سکتے ہو؟ بڑے سے بڑا وزیر اعظم بن جاؤ گے نا، نبی تو نہیں بن سکتے نا۔ اللہ کے نبی صاحب کتاب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں تو اپنی والدہ کا فرما بردار، میں تو ان کے حکم کے تابع رہوں گا۔ تو اس لیے فرمایا حقوق اللہ پورے کرنے والوں، حقوق العباد بھی پورے کرنا، خاص طور پر ماں باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اور نبی تھے۔ اللہ نے ان کی صداقت کا ذکر پہلے کیا اور نبوت کا ذکر بعد میں کیا، جبکہ یاد رکھیے نبی کا مقام بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی صداقت بیان کرنے کے لیے کہ واقعتاً وہ زبان کے، عقیدے کے، عمل کے اتنے سچے تھے کہ جب کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیا ہے، فرمایا پھر اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے کبھی، پھر رب کے سامنے ہی جھکے۔ اللہ نے نبوت عطا کی تو دعوت کا آغاز، تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا، اپنے گھر سے۔ جو والد تھا وہ بت پرست ہی نہیں تھا، بت فروش بھی تھا، بنا بنا کے بیچا کرتا تھا۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان آپ کیوں نہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ کے کسی کام بھی نہیں آتے؟ عبادت کریں اس کی جو ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے، ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور سب کے کام بناتا بھی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی بات نہ کریں۔ ابا جان آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تو رحمان کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر اب دیکھیے باپ ہے، مشرک ہے، اور اس کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، ابا جان، اے ابا جان۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر انداز کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، انداز کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انداز اختیار کریں کہ سننے والا آپ کے اس انداز سے متاثر ہو۔ آج ہمارے گھروں کے بہت سارے معاملات کے اندر جو خرابی آتی ہے وہ ہمارے اپنے لب و لہجہ کی خرابی کی وجہ سے بھی آتی ہے، کہ بڑوں اور چھوٹوں کا آپس میں جو تعلق جس طریقے سے ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے وہ نہیں۔
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بڑے کو باپ کو دین کی توفیق دے دی تو وہ اولاد کو ٹھڈے مار مار کے اٹھائے، تو کیا وہ اولاد کبھی اس کی بات مانے گی، سنیں گی؟ اور اگر بیٹے کو اللہ توفیق دے دے دین کی جانب آ جائیں اور وہ باپ کو گمراہ کہے اور چار چار سنائے تو ایسا، آپ خود سوچیں وہ دین کی طرف کیا آئے گا، اپنے باپ اپنی اولاد سے بھی دور ہو۔ یا ابت ابا جان اے میرے پیارے ابا جان سمجھا، لیکن وہ شرک پر اتنا مضبوط، کہنے لگا اے ابراہیم تو اگر میرے ان الہوں کو نہیں مانتا میرا گھر چھوڑ کے چلا جا، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، پتھر مار مار کے نکال دوں گا۔ قال السلام علیہ، ابا جان آپ کا گھر تو چھوڑا جا سکتا ہے پر رب کا در نہیں چھوڑا جا سکتا، یا آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو، آپ رکھیں اپنے پاس، میں نہیں رہتا اس گھر میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور اگلی بات بھی سنیے، جاتے ہوئے کہا میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو بھی ایمان لانے کی توفیق دے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، باقی جن کی تم عبادت کرتے ہیں اور میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میرا گھر کدھر ہے؟ فرمایا بس رب کو پکاروں گا، میں جب اس کو پکارتا ہوں تو کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہی بات جو حضرت زکریا علیہ السلام نے، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر جیسے باپ کو چھوڑا، ہم نے اسحاق و یعقوب جیسے بیٹے اور پوتے عطا کر دیے، اسماعیل بیٹے عطا کر دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان کے بیٹوں کو بھی نبی بنا دیا، آگے پوتے کو بھی نبی بنا دیا۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ انسان کی قربانی کا ایک ہے اجر، وہ آخرت میں دیں گے، لیکن اللہ اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ظاہر فرماتا، نیکی کا اصل اجر تو اللہ نے آخرت میں ہی دینا، لیکن اس نیکی کے اثرات بھی اس دنیا کے اندر ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بالکل مختصر لفظوں میں کیا، اسماعیل علیہ السلام کا کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا، فرمایا یہ سب انبیاء، نوح ہوں حضرت علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہوں، فرمایا یہ سب رب کے سامنے سجدہ کرنے والے۔ فرمایا صرف انبیاء نہیں، اللہ کے فرشتے بھی رب کے حکم کے تابع ہیں، وہ بھی اسی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس کئی دنوں کے بعد آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جبریل کبھی کبھی آتے ہو، روزانہ آیا کرو نا، محبت ہوگی نا آنے جانے سے، کہ آپ روزانہ کیوں نہیں آتے، روزانہ آ جایا کرو نا۔ اللہ نے یہ آیت دے کر بھیجا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر خود بھی نہیں اتر سکتے، جب آنے کا حکم ہوتا ہے تو اسی وقت ہی آتے، نہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، کیوں یا اللہ؟ فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، رحمان کی بھی اولاد ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا اتنی بری بات ہے کہ آسمان زمین کا نظام ہی اس سے ختم ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے تسلی ذکر کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ واپس آ رہے ہیں مدین سے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ شرح صدر عطا فرما اور زبان کو کھول دیں، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی، لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا ہم نے تو آپ پر پہلے بھی بڑے احسان کیے، آپ کی پیدائش کے وقت یہ فرعون تو قتل کروانا چاہتا تھا آپ کو، ہم نے آپ کو بچا کے دکھایا، جی جس کے پاس جا رہا ہوں فرعون بڑا ظالم اور سخت ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں، جو مانگو گے میں دعا بھی قبول کروں گا اور اس کو سنو۔ فرعون کے پاس پہنچے، دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد پھر وہی بات آئی دعوت کی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بڑے جلالی پیغمبر ہیں، اور جس کے پاس جا رہے فرعون بڑا سخت ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر بات بہت سختی والی نہیں کر رہی، نرمی والی کرنی ہے، نرمی والی بات کرنی ہے۔ کس سے؟ فرعون سے۔ بات نرمی والی کریں کہ جائے کہ ہم اپنوں سے بات سختی والی کریں، میں نرمی والی بات کرو شاید سمجھ جائے، بجائے سمجھنے کے۔ اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، مقابلے میں جادوگروں کو لایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو سمجھایا، ان کی قسمت میں ہدایت اور ایمان تھی، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ فرعون نے ان کو بھی دھمکیاں لگانا شروع کر دی، جادوگر کہنے لگے فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کا فیصلہ کر دے گا نا، مروا دے گا، کوئی بات نہیں، رب کے ہاں تو سرخرو ہو کے جائے گا، ہم نے رب کے ہاں سرخرو ہو کے جانا ہے، دنیا سے سرخروئی کوئی ضروری نہیں۔ فرمایا کہ پھر ہم نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے نجات عطا کی، اور پھر ہدایت کے لیے تورات دینے کا فیصلہ کیا۔ قوم سامری کے پیچھے لگ کے بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آ کر اس بچڑے کو توڑ دیا اور ریزہ ریزہ کر دیا، اس کو باقی نہیں رہنے دیا، اور اپنے بھائی سے بھی سختی کی کہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں تو آپ کی انتظار کے اندر تھا، میں ان کا ساتھی نہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے سختی نہیں کی تاکہ حالات مزید خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا علم کی شان کے اعتبار سے، ہر نبی کی اپنی شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان علم کی وجہ سے بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، وہ مشہور دعا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، فرمایا جب شجرہ ممنوعہ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ہدایت دی کہ میری جانب سے جو ہدایتیں آئیں گی نا تمہاری ذمہ داری ہے ان کو مانتے رہنا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو ہمارے ذکر قرآن مجید سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ اکبر، فرمایا پہلی بات ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں۔ قرآن سے روگردانی کرنے والا اور منہ موڑنے والا سکون اور راحت کی زندگی گزارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے سکون کی زندگی اور راحت کی زندگی قرآن میں رکھی ہے۔ نمبر 2 فرمایا دن قیامت کے اللہ ایسے بندے کو نابینا کر کے کھڑا کرے، اور وہ کہے گا اللہ میں تو بڑا دیکھتا تھا، مجھے تو بڑا نظر آتا تھا، تو اندھا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو دنیا میں میری آیات سے اندھا ہوا، میں نے آخرت میں تجھے بینائی سے محروم کر دیا۔ سورہ انبیاء شروع ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ آپ کو ساحر، شاعر اور جادوگر اور کیسے کیا کہتے ہیں، حالانکہ ان کم عقلوں کو پتہ نہیں جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے لوگوں یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے اس میں خود تمہارا ہی تذکرہ کیا۔ اقترب للناس حسابہم
فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا اور لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے، ابھی بھی غافل ہیں۔ مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا، اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور بتوں کے بارے میں فرمایا انہیں چھوڑ دو، اور جب کبھی موقع ملا نا تمہارے ان بتوں کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو موقع ملا تو انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا، پاش کر دیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، صرف بڑا چھوڑا۔ واپس آئے وہ لوگ کہنے لگے ہیں بڑا ظالم ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا، معبودوں کے ساتھ یہ کیا۔ کہنے لگے یار اکٹھے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ بندے مل کر خداؤں کی مدد کرنے کو تیار ہیں کہ کسی طریقے سے کرو۔ انہوں نے کہا، اور پھر جمع ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود انہی سے پوچھو نا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، تمہاری ٹانگ کس نے توڑی ہے، تمہارا بازو کس نے توڑا ہے، جس کا سر اترا ہوا ہے اس سے پوچھو، تیرے ساتھ کیا ہوا، جو بڑا کھڑا ہوا اس سے پوچھو۔ کہنے لگے اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ تو بول ہی نہیں سکتے، ان میں تو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کہا بہت افسوس ہے تمہارے اوپر، تم بولنے والے، دیکھنے والے اور سننے والے عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تم بہتر ہو کہ ان کے سامنے جھکتے، کچھ تو شرم کرو۔ کہنے لگے آپس میں کہ یار دلائل کے ساتھ ان سے بات کرنا مشکل ہے، بس آگ جلاؤ ان کے اندر، ان کو ڈالتے ہیں تاکہ اپنے خداؤں کی حفاظت ہو سکے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو، سلامتی والی ہو جا۔ جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بظاہر تکلیفیں آتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد بھی آتی ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلامات کی قوم کا ذکر کیا، اور پھر مختلف انبیاء کا، اور سب کا یہی فرمایا جب بھی کسی کو ضرورت پڑی تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ ابھی زکریہ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ فرمایا ونوحا اذ نادى ربہ، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اپنے رب کو پکارتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر تکلیف آئی، تکلیف کے ہٹانے کے لیے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذوالکفل یہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت یونس فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے بھی کیا کیا، نادا، اللہ کو پکارا۔ پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اولاد کی ضرورت پڑی تو اپنے رب کو پکارا۔ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں نادا ربہ، نادا ربہ، نادا ربہ۔ فرمایا ان کے ماننے والوں تم بھی ہر وقت اللہ ہی کو پکارا کرو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فرمایا ان سب کی دعاؤں کو ہم نے قبول کیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول کیا، ایوب علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول کیا اور ان کی تکلیف دور کی۔ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کو قبول کیا، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کو اولاد نصیب فرما دی۔ فرمایا اب سب نبیوں کے سردار آپ کے پاس آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شان کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئیں۔ فرمایا جس کو رحمت چاہیے وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا دیکھو ماں کس طریقے سے اپنی اولاد پر فریفتہ ہوتی ہے، قیامت آئے گی ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمائے بعض لوگ ایسے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ دین کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل کنارے پر کھڑے ہو کے۔ فرمایا اگر دین پر چلنے کی وجہ سے ان کا بھلا ہو، ان کا فائدہ ہو تو کہتے ہیں ہاں ہاں دین زندہ باد، ہم تو دین والے، دین 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 کے برکات ہی کچھ اور ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ہوتا ہو خسارہ، نقصان ہوتا ہو، یا یہ معاملات کہتے ہیں جی شرعاً تو آپ کے لیے یہ پیسے ٹھیک نہیں ہیں، ساری شریعت ساڑھے واسطے ہی ہے، باقی کم سارے شریعت والے نے یہی رہ گیا سی یہ تو ساڑھی واری آئی ہے۔ فرمایا فوراً پھر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، فرمایا یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ کامیاب وہ ہیں جو ہر حال میں دین پر کھڑا رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا دیکھو رب کے حکموں پر کیسے کھڑے ہوتے تھے ڈٹ کے، اس لیے تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور اپنے خلیل سے بیت اللہ بنوایا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اسے اپنا گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ اللہ کے دوستوں کا کام ہے۔ اپنے پیغمبر خلیل سے اپنا گھر بنوایا اور حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں حج کا کہ حج کے لیے آئیں۔ رب العالمین یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کس کو آواز دوں؟ فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچا دینا ہمارا کام ہے، آپ اعلان تو کریں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اعلان کیا لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اس وقت کے جتنے موجود انسان تھے تمام تک پہنچا دیا ان کی، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ابھی موجود نہیں تھی اللہ نے وہ آواز ان تک بھی پہنچا دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس موقع پر، لبیک میں نا حاضر فلان آؤ حج کے لیے، تو لبیک حاضر ہیں، فرمایا جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ اس کو اتنی مرتبہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس نے جانا ہی جانا ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے، وہ پہنچے گا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ پھر جہاد کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، اب تمہارے لیے اجازت ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورہ المؤمنون شروع ہوتی ہے، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لگ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کو پورا کرتے ہیں، عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ جنت کے وارث بنیں گے، جنت ان کو ملے گی۔ پھر نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یا ایھا الرسل، فرمایا اے گروہ انبیاء تم حلال کھایا کرو اور ہمیشہ نیک عمل کیا کرو۔ اور پھر اللہ اپنی توحید کے دلائل بیان کرتے ہوئے پوچھا، فرمایا ان سے پوچھو اے لوگوں کہ جس اللہ کو تم مانتے نہیں یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے، زمین کے اوپر چیزوں کا مالک کون ہے؟ فرمایا یہ بھی کہیں گے اللہ۔ پوچھو آسمان، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش کا رب کون ہے؟ یہ بھی کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ ہر چیز کی حکومت کس کے پاس ہے، تو تب بھی کہیں گے اللہ۔ تو فرمایا جب یہ کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو معبود بھی ہمیشہ اسی کو سمجھیں۔
اور پھر وہ آخری آیات جو مشہور ہیں، افحسبتم انما خلقناکم، آخری 4 آیات، فرمایا کہ جو آدمی یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ اور دعا پر سورت کو ختم کیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے حبیب آپ یہ دعا کیا کریں، اے اللہ مغفرت فرما دے اور رحم کر دے، اور آپ ہی سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب پر بھی اپنا خاص رحم نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔